السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 58، 59 اور 60 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اپنی کائنات اور کائنات کی مینجمنٹ، اس کا ڈسپلن، اس کا سسٹم ارشاد فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو چیز ہے وہ تو مخلوق ہے۔ اس کو آپ سورج کہہ لیں، اس کو آپ چاند کہہ لیں، اس کو آپ درخت کہہ لیں، پتھر کہہ لیں، پہاڑ کہہ لیں، انسانوں میں سے کوئی انسان بھی ہو، وہ اللہ کے نبی ہوں، ولی ہوں، بزرگ ہوں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، یہ نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ تو اللہ رب العزت کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی رٹ کو تسلیم کر لو، اللہ رب العزت کی رٹ سوسائٹی اور معاشرے پر قائم کرو، اللہ کی رٹ پر ایک بہترین عدل کا نظام قائم کر لو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہدف ہے، مشن ہے، مقصد ہے، وہ مبشر ہے اور نذیر ہے۔ مبشر اصل میں وہ رہنمائی جس سے انسان کی ترقی ہوتی ہے، انسانی معاشروں کی ترقی ہے، وہ بنیادیں، وہ اصول و ضوابط جو اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیے اور جس پر عمل کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ نذیر یعنی وہ رکاوٹیں جو آگے بڑھنے کی ہیں، ان کو سمجھا دیا کہ یہ وہ حدود ہیں، حدود اللہ، باؤنڈریز، اس کو کراس نہیں کرنا، کریں گے تو نقصان ہوگا۔ تو دونوں پہلو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیے۔ رہنمائی وہی ہوتی ہے جس میں دونوں پہلو ہوں، آگے بڑھنے کا راستہ جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور وہ راستہ جس سے نقصان ہو سکتا ہے، رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب دعوت ہے، آپ نے دعوت دی، دین کو پھیلایا، اس پر میرٹ ہی ارشاد فرمایا کہ آپ عوام سے، سوسائٹی اور معاشرے سے کوئی اجر نہیں مانگتے بلکہ اللہ سے اجر مانگتے ہیں۔ اس لیے آج کے درس میں اللہ رب العزت نے اس اللہ جس سے اجر مانگنا ہے،
جس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، آپ بھروسہ کریں، اعتماد کریں اس ہستی پر جو زندہ ہے، لا يموت، جس کو موت نہیں آئے گی، وہ اللہ کی ہستی ہے، وہ ایک ہی بڑی ہستی ہے جو الحی القیوم ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، رہے گی، ہمیشہ رہے گی، اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو پھر یہ جو مخلوق ہے، آپ کے مخالفین ہیں، ان سے تو ڈر ہے ہی کوئی نہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس اللہ کی رٹ کو قائم کرو، اس پر بھروسہ کرو اور اسی کی تعریف کرو، اسی کی تسبیح پڑھو۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اللہ رب العزت کافی ہے اپنے بندے جو خبر رکھتے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سچی جماعت کو یہ دلاسا بھی دے رہے ہیں اور ایک روٹ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کیجیے، اللہ رب العزت ہی سب کچھ ہے، اور پھر اسی کی حمد و ثنا کیجیے۔ اللہ ان مجرموں سے خود نمٹ لے گا، باخبر ہے اللہ تعالیٰ، جو بھی اللہ رب العزت کے ان سچی جماعت کے مقابلے میں آئیں گے، اللہ رب العزت اس کا حساب لیں گے۔ اللہ کی ذات اقدس کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ اللہ پھر اپنی کائنات، اس کی تخلیق، اور اللہ انسانیت کے اعتبار سے جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے۔ یہ سب تخلیق من جانب اللہ ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العزت عرش پر قائم ہو گئے۔ الرحمن، وہ بڑی رحمت والا ہے۔ فاسأل به خبیرا، سو پوچھ، سوال کر، فاسأل، پس سوال کرو اس سے، خبیرا، جو خبر رکھتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات اقدس، اللہ رب العزت نے جو تخلیق کیا سب کچھ، یہ اللہ کے بارے میں اور اس کی کائنات کے بارے میں جو خبر رکھتے ہیں، جن کو سمجھ ہے، ان سے پوچھئے وہ اللہ رب العزت کی کس طرح تعریف کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی شان رحمت، اللہ رب العزت کو جس طرح سمجھنے کا حق ہے اس طرح وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جاہل، مشرک، کافر کیا جانے، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ رب العزت کی قدر کو یہ کیا سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اسجدوا للرحمن، رحمان کو سجدہ کرو، جب ان کافروں سے، مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان، کون رحمان؟ ثم استوى علی العرش، جو عرش پر قائم ہے، اس رحمان کو سجدہ کرو، تو قالو، کہتے ہیں، وما الرحمن، یہ رحمان کیا ہے؟ رحمان کے لفظ سے مشرکین مکہ چڑھتے تھے، حالانکہ یہود و نصارہ کو باقاعدہ اس کا تعارف تھا، لیکن ان کے لیے رحمان کا لفظ نیا تھا، تو کہتے ہیں یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں صرف جس کو آپ حکم دیتے ہیں؟ صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ رب العزت کا رحمان کا جو اسم مبارک ہے وہ سننا گوارا ہی نہیں کرتے تھے۔
اصل میں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ سچی جماعت حزب اللہ جماعت صحابہ کی مخالفت ہے، اس اعلیٰ فلسفی کی مخالفت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنوں پر، دلوں پر اور دماغوں پر غالب کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی مخالفت ہے۔ تو یہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے۔ اسی لیے کسی بھی دور میں جب سچی جماعت دین حق کو غالب کرنے کے لیے کوششیں کرتی ہے، اعلیٰ فلسفی پیش کرتی ہے، تو وہاں پر جو جھوٹی جماعتیں ہوں گی، کفار، مشرکین اور منافقین کی جو جماعتیں ہوں گی، وہ مذاق بھی اڑائیں گی، تانہ زنی بھی کریں گی، تان و تشنیع کریں گی، اور پھر ایسے ایسے ذرائع پیدا کریں گے جن ذرائع سے محض رکاوٹیں پیدا کرنی ہیں۔ مقصد صرف رکاوٹ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے ہیں، انسجدو، کیا ہم سجدہ کریں، لما تأمرنا، جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے، وزادہم نفورا، اس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں ان میں اور نفرت پیدا ہو گئی۔ نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مقصد ضد ہے، تعصب ہے، تکبر ہے، اس لیے اس میں نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ تھا مشرکین مکہ کا۔ اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس آیت کریمہ کو، جس کو ابھی ہم سمجھ رہے ہیں، تلاوت کی ہم نے، یہ آیت تلاوت سجدہ ہے۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور ابھی آپ میرے عزیزوں نے سنی ہے، تو اس آیت کو سننے کے بعد بھی، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد اللہ نے ہمیں سجدہ کا حکم دیا، کیونکہ وہ تو رحمان کو سجدہ کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ تو انکار کر رہے ہیں۔ اور ہمیں کیا حکم ہے کہ جب ہم آیت تلاوت کریں، سجدے کی آیت، تو پھر وہاں پہ سجدہ کیا جائے۔ میرے عزیزوں، قرآن پاک میں یہ مختلف جگہوں پر جو آیات آتی ہیں، ان پر سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی ہم ان آیات کی تلاوت کریں، کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں، اور جیسے 3 تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 تسبیحات پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں دائیں بائیں۔ یہ ہمارا سجدہ تلاوت ہے۔ جب ہم کسی سے آیت کریمہ یہ سنیں سجدہ تلاوت والی، تو پھر بھی ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر ایک مجلس میں بیٹھ کر اس آیت کو یا کسی سجدہ تلاوت کی آیت کو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، مثلا 2 دفعہ 10 دفعہ، جیسا کہ ہمارے حفظ القرآن کے بچے جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، وہ ایک آیت کو کئی دفعہ پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زبانی یاد کرنی ہے۔ اب ان پر ایک ہی سجدہ ضروری ہے۔ ہاں، اگر مجلس چینج ہو جائے، ایک کمرے سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے گئے، تو پھر دوبارہ اس آیت کو جب پڑھیں گے تو سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ سجدہ تلاوت کی آیت مقدسہ ہے۔ مشرکین مکہ نے انکار کیا اور ہم نے اس پہ سجدہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔